الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں یہ تجارت کے کچھ اصول، کچھ شرطیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے تجارت کا چھٹا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ تجارت کا جو چھٹا قاعدہ وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ بیچیں، جو بھی آپ لے رہے ہیں دے رہے ہوں وہ واضح ہو، اس میں غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ جیسے اللہ کے نبی کے دور میں اونٹنی، حاملہ اونٹنی کا سودا ہوتا تھا، اونٹنی کا نہیں، حاملہ بچے کا۔ اسی طرح بکری کا سودا نہیں ہوتا تھا، بکری کے تھنوں میں جو دودھ اندازہ لگا کے سودا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کا یہ غرر ہے، واضح کچھ نہیں ہے۔ ہاں اونٹنی سمیت کریں سودا تو پھر تو ٹھیک ہے، بچے کا۔ بکری سمیت اگر تھنوں کا بھی سودا کریں جو دودھ میں ہے تو بکری کا ہی سودا کر لیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تھنوں کا سودا کر رہے ہیں جو دودھ میں، اس میں جو دودھ ہے اس کا سودا، یا حاملہ اونٹنی کے بچے کا سودا کر رہے ہیں، وہ جو بھی ہو وہ ہمارا ہے، ایک ہوں یا دو ہوں یا مرا ہو، جو بھی ہو وہ آپ کا۔ تو ایسی شکلیں اللہ کے نبی نے غرر کہا، چھٹا قاعدہ یہ اسلامی اصول تجارت کا۔ اسی قاعدے کے تحت انشورنس ہم آج دیکھیں گے۔ انشورنس میں کیا ہوتا ہے؟ انشورنس جب بندہ پے کر رہا ہے تو چاہے ہیلتھ انشورنس ہے، لائف ہے یا میڈیکل ہے یا ایکسیڈنٹ ہے، کوئی بھی انشورنس ہے، اس کو دینے والے کو کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو کب ہوگا، بیمار ہوگا بندہ تو کب ہوگا، کب مرے گا۔ نہ کمپنی کو معلوم ہوتا ہے نہ انسان کو کب کیا ہوگا، واضح کچھ نہیں ہے، اس میں غرر ہے۔ بیمار ہوگا تو کب ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا تو کتنا ہوگا، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر بیمار ہوگا تو بل کتنا آئے گا۔ تو اس لیے چھٹے قاعدے کے تحت انشورنس حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بندے نے کوئی کسی چیز کی انشورنس کرا لی، ہیلتھ انشورنس ہے یا ایکسیڈنٹ انشورنس ہے گاڑی کی، تو گاڑی کی انشورنس میں آپ انسٹالمنٹ پے کر رہا ہے بندہ، جیسے انسٹالمنٹ میں اس نے 5 لاکھ پے کیا، تو اب ممکن ہے کہ نقصان 10 لاکھ کا ہو تو کمپنی نقصان میں جائے گی۔ اسی طرح کسی نے اپنی گاڑی کی 5 لاکھ انشورنس دی ہے تو ممکن ہے کہ نقصان ہو ہی نہ، تو کسٹمر کا نقصان 5 لاکھ گیا۔ تو اس لیے یہ جوا ہے، جیسے جوئے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا کچھ کیا ہونا ہے، تو اس میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے، غرر بھی آ گیا، جوا بھی آ گیا، اور یہ سود بھی ہے۔ آپ پیسے پے کرتے ہیں اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کو اس کا کوئی زیادہ ملتا ہے، تو یہ قرض کے اوپر نفع لینے والی بات ہے جو سود ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ بھی شکل ہو سکتی ہے غرر والی، جیسے فصل لگانے سے پہلے ہی بندہ فروخت کر دے، اس میں جو بھی ہو وہ آپ کا، تو یہ بھی بر شکل صحیح نہیں ہے۔ دوسری شکل، بندہ کوئی چیز فروخت کر رہا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا گفٹ ہے، اس کے اندر کوئی گفٹ ہے بھی ہے کہ نہیں، واضح ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ جو بھی فروخت کرو واضح ہو، جوئے کی شکل نہ بنتی ہو۔ تو اس لیے اس میں ایک اور مسئلہ ہے، تو اس میں ایک اور چیز ہے، جیسے مائنر غرر بھی ہوتا ہے، اس کی تو چلے خیر ہے، بندہ کسی کو 1 ماہ کے لیے کچھ کرائے پہ دے دے اور بندہ یہ کہے کہ آپ نے 1 ماہ تو طے نہیں کیا، 28 کا، 29 کا، 30 کا یا 31 کا، کتنا مطلب بنتا ہے۔ تو یہ ایک مائنر غرر ہے، بندے کو عام معلوم ہوتا ہی ہے کہ ماہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے، تو یہ ان 3-4 دنوں میں یا 28 کا یا 29 کا یا 31 کا ہے، تو ان دنوں سے ہی یا 30 ہے نکلے گا۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کچھ چیزوں میں مائنر غرر ہوتا ہے، تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو جو چھوٹا موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس میں نہیں، باقی یہ اس میں اصول ہے انشورنس میں، اس قاعدے کے تحت یہ انشورنس حرام ہوتی ہے۔ یہ جو چھٹا قاعدہ ہے غرر والا، اس میں واضح کچھ نہ ہو۔ اسی طرح اس میں اگر کوئی شخص کو علم ہی نہیں ہے، وہ سود میں شامل ہو گیا، اب حکم یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ جو اس نے کھایا آئندہ نہ کرے، وہ سچی توبہ کرے، اگر اس کے پاس کوئی نصیحت آئی ہے تو اس سے رک جائے، سود نہ کھائے، پچھلا اس کے لیے معاف ہے، وہ دوبارہ نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سود، صحیح حدیث ہے، سود کھانے والا قیامت کے دن شیطان کے چھونے سے پاگل جیسے ہو جاتا ہے نا، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اسی طرح شیطان سے چھونے سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جہنم میں ہوں گے، وہ پاگلوں کی طرح ہو جائیں گے جو سود کھاتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا کہ ایک بندہ خون کے دریا میں باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے
پتھر مارتے ہیں، فرشتے پتھر مارتے ہیں تو وہ پھر اسی میں چلا جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے سزا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ ہے اپنی ماں سے برائی کرے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، حدیث ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کوئی سود کا 1 درہم کھا لے جان بوجھ کر، اس نے 36 بار زنا کیا۔ تو دیکھیں سود کا کتنا کبیرہ گناہ، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے سود دینے والے، لینے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے، سب پہ لعنت ہے، سب گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ تو اس لیے جب حلال کمائی ہوگی تو بندہ نیک اعمال کرے گا، تو حلال کمائی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج چیزیں دیکھی ہیں کہ رزق حلال ہونا چاہیے، اور سود کے سے کیا ہوتا ہے امیر اور امیر اور غریب تر غریب، تو اس سے چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ظلم ہے ایک طرح کا لوگوں کے اوپر۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ہم لوگوں کے لیے کوئی سہولت مہیا کر رہے ہیں، یا لوگوں کے لیے کوئی فائدہ مہیا کر رہے ہیں، جیسے بینک والے کہتے ہیں ہم لوگوں کا ساتھ کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے لوگوں کے اوپر۔ سود سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا ہے، اس سے بندہ اور دلدل میں پھنستا ہے، اور مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، اور پریشانی بڑھتی ہیں اس کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ تو جو پہلے کسی نے لا علمی اس میں ایسے کام کر لیا ہے تو وہ اب اس کی سچی توبہ کرے، اور آئندہ وہ ایسی سودی جو کام ہے اس سے وہ بچے۔ تو اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے، کیونکہ اس سے امیر اور امیر اور غریب تر غریب، امیر اور امیر ہوتا ہے اور غریب اور غریب ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔